السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 20 مارچ 2024 بدھ کا دن ہے. آج اسلام آباد میں ہوں گا میں. الیکشن کمیشن کے سامنے بھی انشاءاللہ آنا ہوگا اور باقی پروسیڈنگ بھی جو چل رہی ہیں وہ انشاءاللہ میں دیکھوں گا آج. اور ہو سکتا ہے افطاری یہیں اسلام آباد میں ہی ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے ٹھہرنا ہے یا نکلنا ہے. لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان صاحب کی بریت پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور زرتاج گل ملک سے باہر جانا چاہتی تھی. آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب کو تو اجازت مل گئی ہے, ان کا نام نکل گیا ہے اور وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. نیب کے خاتمے کی تجویز اچھی ہے یا بری ہے اچھی ہے, اور پرویز رائی کی حالت جو ہے تشویشناک ہے گرنے کی وجہ سے. مراد سعید کے کاغذات پر بھی اعتراض جمع ہو گئے ہیں اور احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسن صاحب کی بریت کی درخواستوں پر مرفوع درخواستیں منظور کر لی ہیں. سب سے پہلے سائفر کے میں بات کروں گا کہ سائفر میں آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے, کل ہیئرنگ ہوئی ہے, وہ بڑی زبردست ہے. اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن وارث کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ کیس ہے. اور جو وکلا ہیں سلمان صفدر, سکندر شاہ, ذوالقرنین, وفاقی تحقیق داری کے پروسیکیوشن ٹیم کے جو مین ہیں ہیڈ ہیں حامد علی شاہ صاحب اور ذوالفقار نقوی جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور خاندانی افراد, مختلف نمائندے, وکلا کی بہت بڑی تعداد یہ سب موجود تھی. لاسٹ ڈیٹ کے اوپر سلمان صفدر نے FIR, چلان اور ٹرائل کورٹ کی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دستاویز سے چیزیں کاٹ کر دوبارہ لگائی گئی. 2 اکتوبر 2022 کی شکایت تھی, وصولی 13 اکتوبر کی ہے. FIA کے سامنے شکایت کنندہ سیکٹری داخلہ نسیم کھوکر تھے اور حکومت کی منظوری سے سیکٹری داخلہ نے شکایت درج کرائی. اور عمران خان کے وکیل نے یہ بھی عدالت کہا کہ پہلا نوٹیفیکیشن عدالت کو پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہنا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل FIA اس کیس میں لیگل شکایت گزار ہیں جو اصل شکایت کنندہ ہیں. تو PTI اور شاہ محمود قریشی کا نام تک نہیں لیا انہوں نے. عدالت نے دریافت کیا کہ FIA اور پولیس کا تفتیش سے متعلق عمل تقریباً ایک جیسا ہے. FIA کے پاس پہلے شکایت آتی ہے, پھر تحقیقات, اور پھر FIR ہوتی ہے. اگر ایک بار FIR ہو جائے تو کیا FIR سے بھی آگے جانا ہوگا؟ اگر FIA کا میکینزم مختلف ہے تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. چیف جسٹس نے مزید یہ کہا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ FIA کے اندرون قواعد اور ضوابط کیا ہیں. اور وکیل درخواست گزار نے جو بتایا ہے کہ سائفر کیس میں مقدمہ اندراج ہی غلط ہوا, اور اس پر چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ ہمیں قانون سے بتائیں کہ رولز کی خلاف ورزی کہاں گئی ہے. چیف جسٹس اور اس پر جسٹس میاں گل حسن وارث نے وکیل سے کہا ہم اپیل سن رہے ہیں, آپ اس معاملے میں انکوائری کے سٹیج پر کیوں جا رہے ہیں. سلمان صفدر نے بتایا کہ آج کے مقدمے کی مدعی اور شکایت سے متعلق دلائل سے شروع کروں گا. اور سیکٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر نے مقدمہ درج کروایا. سیکٹری داخلہ نے وفاقی حکومت کی منظوری سے مقدمہ درج کرانے کی درخواست دی. جو شکایت دی اس میں عمران خان یا شاہ محمود قریشی کا نام نہیں تھا. 5 اکتوبر کو 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی, اور اس حوالے سے کوئی عدالتی دستاویز جو ہے نا جو دستاویز ہے عدالتی ریکارڈ پر نہیں. اگر یہ ریکارڈ پر نہ ہو تو کسی بنیاد پر ہی اور کیس ختم ہو جائے گا. تفتیشی افسر نے اپنے بیان میں کہا کہ 5 اکتوبر کو انکوائری DG FIA کی ہدایت پر شروع کی گئی. DG FIA کیس میں گواہ نہیں ہے اور نہ ہی بیان قلمبند کیا گیا. جسٹس میاں گل حسن وارث نے کہا کہ وزارت داخلہ نے DG FIA کو انکوائری کا کہا تھا. آپ یہی کہہ رہے ہیں انکوائری شکایت درج ہونے سے پہلے شروع ہوئی. وکیل نے جواب دیا کہ بالکل اسی طرح ہوا, اس طرح تو پورا سٹرکچر منہدم ہو جائے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہارڈ کور کرمنل کیس نہیں ہے, وائٹ کالر کرمنل کرائمز بھی گئی اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے. یہ ہائبرڈ قسم کا کیس ہے اور اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی. وکلا نے بتایا کہ جتنے بھی کیسز بانی PTI عمران خان کے خلاف آئے ہیں وہ آؤٹ آف باکس ہی رہے ہیں. توشہ خانہ, سائفر, عدت, نکاح کا کیس بھی اسی طرح ہی آیا. چیف جسٹس نے کہا یہ وائٹ کالر کیس بھی نہیں, نہ ہی قتل کی طرح کہہ سکتے ہیں یہ, اور یہ ریاست کے خلاف جرم کا کیس ہے. یہ آخری بات ہوگی کہ میں کہوں گا کہ ٹرائل جج کہ ایک اور موقع دے دیں, میں میرٹ پر دلائل دوں گا.
کہ حق اجرا ختم ہو جائے تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے. جس نے کہا کہ ملزم عدالت کی نظر میں پسندیدہ بچہ تھا، فیورٹ چائلڈ. شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. کیا بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا. اور جسٹس میاں گل حسن زرعی نے دریافت کیا کہ دونوں سرکاری وکیل عدالت نے تعینات کیے تھے. کیا ایڈوکیٹ جنرل نام بھیجے تھے؟ وکیل نے کہا جی ایڈوکیٹ جنرل نے یہ تعینات کیے تھے. عدالت نے معاذ دیا پھر تو ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کر کے سننا ہوگا ان سرکاری وکلا کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی. یہ وہ معاملات ہیں جو بڑے سیریس نوعیت کے ہیں اور جس پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیس 0 ہے، 0/0 ہے اور اس میں بریت عمران خان کی یقینی ہے. پرویز علیہ صاحب میں نے رات کو بتایا تھا آپ کو، واش روم میں گرنے سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے ان کی. اور غیر قانونی بھرتیوں کیس کی سماعت ہوئی. فرد جرم کے لیے پرویز علیہ کو عدالت پیش نہیں کیا جا سکا. اڈیالہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جنرل نے میڈیکل رپورٹ پیش کر دی کہ کہ پرویز علیہ پرسوں گر گئے تھے، فریکچر ہوا. 17 مارچ کو واش روم میں گر گئے تھے، سفر کرنے کے قابل نہیں رہے. تعداد پوری نہ ہونے پر فرد جرم عائد ہو نہیں سکتی ہے. سپریم کورٹ میں بڑا ہی عام معاملہ تھا جعلی ڈگری کیس میں. سابق MP سمینہ خبریات کی نااہلی ختم کر دی اور نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی. 7 رکنی بینچ قرار دے چکا ہے، از خود نوٹس ہی نااہلی نہیں ہو سکتی. سمینہ خبر حیات کیس کا لاجر بینچ کے فیصلے کے تناظر میں ہی دیکھا جائے گا. درخواست گزار کے وکیل نے یہ کہا سپریم کورٹ اکثر نوٹس میں منتخب رکن اسمبلی کو نااہل کیا. نااہل جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نااہلی ختم کرنے پر اعتراض ہے. اس پر DG لا الیکشن کمیشن کا نااہلی کرنے پر اعتراض نہیں کہ اس کی مدت ویسے ہی 5 سال ہو چکی ہے جو گزر چکے ہیں. سرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی. شیخ رشید صاحب کی آپ کو پتہ ہے ECL سے نام نکل چکا ہے ان کا اور عمرے کے لیے تشریف لے جا چکے ہوئے ہیں. عمران ریاض کا نام PCL میں رکھا ہوا ہے. فرح شہزادی کے بچوں کا نام بھی PCL میں رکھا ہوا ہے غیر قانونی طور پر. یعنی یہ بدماشی ہے. یعنی اس دور میں کیا جمہوری روایات ہیں، کیا سول لبرٹیز کا دھیان رکھا جا رہا ہے؟ جہاں بھی ہوا کہ بغیر کارروائی جو ہے نا کارروائی ملتوی ہوگی. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے سامنے تھی اور وکیل جو ہیں وہ وکالت نامے پہ دستخط کے بغیر پیش ہو گئے اور فائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. حالانکہ یہ کوئی معاملہ نہیں تھا، سننا چاہیے تھا، لیکن چلیں. اسلام آباد توڑ پھوڑ کی بعد میں کیس میں جو بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا ہے اور جو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا چاہے وہ درخواست مسترد کر دی. اور دلائل جیسے شائستہ کنڈی نے کہا ضمانت پر حاضری ضرور ہوتی ہے، درخواست پروڈکشن پر نہیں. تمام مقدمات میں صرف ایما کا ذکر ہے، مدعی SHO ہے، مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں. عمران خان صاحب پر درج مقدمہ میں گواہان کے بیانات ہی نہیں ہیں. جج شائستہ کنڈی نے استفسار کیا کہ اس سے پہلے بھی بانی عمران خان صاحب کئی مقدمہ میں بری ہو چکے ہیں اور پیش کرنے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جو ہے سنا دیا. آخر میں شاہد خاقان عباسی احتساب عدالت پیش ہوئے اور انہوں نے نیب کو ختم کرنے کا کہا ہے کہ نیب کا تماشا ختم ہو جانا چاہیے. ملک کا کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں. صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہیں، دونوں نیب کی جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں. یہ زبردست بات ہے. اور اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر جو گفتگو کرتے ہیں کہ میرا یہ 5واں سال ہے نیب کی عدالتوں میں کیس شروع ہوئے. 9 سال لگے تھے، ابھی تو 5 سال لگے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ تمام وزیر اعلیٰ جیل نہیں گئے لیکن نیب میں شامل تفتیش ہوئے. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ تو اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا. یہ تو نیب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیب کے قوانین واپس لے. انہوں نے کہا نیب کا تماشا ختم ہونا چاہیے. ملک کا کوئی بھی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں. نیب کا خوف سنا تھا. نون لیگ نے کہا ہے کہ نیب ختم کر دیں گے لیکن ابھی تک نہیں ختم کر دیا. ایون فیلڈ اور فلیگ شپ اور العزیزیہ میں حسن اور حسین کو بری کر دیا. یہ پتہ تھا جب آئے تھے حکومت ان کی ہے، ان کے باپ کی حکومت ہے، تو ان کو یہاں کیا رکھا جا سکتا ہے. بڑے آرام سے آئے، اس دور میں آئے جب سارا کچھ ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا. چلیں، خیبر پختونخوا سے سینٹ کے امیدوار مراد سعید کا کاغذات نامزدگی کا اعتراض جمع کروا دیا گیا ہے اور JUI کے امیدوار عطاء الحق درویش نے جمع کرایا ہے. انہوں نے کہا مفرور ہیں. سینٹ کا یہ اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جیسے سعید منصور علی شاہ صاحب کا.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھہر سکے گا، اور مراد سعید بھی الیکشن انشاءاللہ سرنڈ کا لڑے گی اور جیت بھی جائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔